کراچی کے ایک مصروف علاقے میں جہاں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، وہاں ایک بوسیدہ سی عمارت کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں رہنے والا شخص سب کے لیے ایک مثال تھا۔ نام اس کا رحمت اللہ تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ مزدور تھا، دن بھر محنت کرتا، گارا اٹھاتا، اینٹیں دھوتا اور شام کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا۔ رحمت اللہ نہایت دیندار، ایماندار اور خوش اخلاق انسان تھا۔ صبح کی اذان سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، تہجد پڑھتا اور فجر کے بعد تلاوت کرتا۔ مزدوری کے لیے وہ سب سے پہلے پہنچتا اور سب سے آخر میں واپس جاتا، لیکن اس کے چہرے پر کبھی تھکن کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ہر وقت زبان پر الحمدللہ رہتا۔ ایک دن کی بات ہے، جب وہ ایک زیر تعمیر عمارت پر کام کر رہا تھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے ایک اینٹ کھسک گئی اور وہ نیچے جا گرا۔ اس کا ایک بازو بری طرح زخمی ہو گیا، ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کم از کم 2 ماہ آرام کا مشورہ دیا تھا۔ رحمت اللہ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ نہ صرف وہ کام سے محروم ہو گیا، بلکہ روز کی روٹی کا ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور رہنے کو بھی وہی چھوٹا سا کمرہ تھا جو مالک مکان کی مہربانی سے ملا ہوا تھا۔ رحمت اللہ نے صبر کیا۔ وہ کہتا، یا اللہ، یہ بھی تیری رضا ہے، تو ہی شفا دے گا، تو ہی رزق دے گا۔ وہ مسجد جاتا، نماز پڑھتا، دعائیں کرتا اور صبر سے دن گزارتا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ رحمت اللہ کے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب فاقوں کا وقت تھا، مگر اس نے کسی سے مانگا نہیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ پورے دن کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ شام کو وہ مسجد میں نماز کے بعد بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا کہ مؤذن نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر زردی چھا گئی ہے۔ مؤذن نے پوچھا، رحمت بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رحمت اللہ نے مسکرا کر کہا، اللہ کا کرم ہے، بس جسم تھوڑا کمزور ہو گیا ہے۔ مؤذن سمجھ گیا کہ کچھ دن سے یہ بھائی فاقے میں ہے۔ چپکے سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور روزانہ رات کا کھانا دینے لگا۔ 2 مہینے بعد رحمت اللہ کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ اس نے دوبارہ کام کے لیے جانا شروع کیا، مگر اب عمارت پر کام مکمل ہو چکا تھا۔ نیا کام ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر بیٹھا تھا کہ ایک سفید پوش شخص وہاں سے گزرا۔ وہ شخص معروف تاجر حاجی نعمان تھا۔ حاجی نعمان نے رحمت اللہ کو سلام کیا اور پوچھا، بھائی، آپ مزدور لگتے ہیں، کوئی کام چاہتے ہیں؟ رحمت اللہ نے سر جھکا کر کہا، جی حاجی صاحب، مزدوری ہی میرا کام ہے، مگر اس وقت کوئی کام نہیں۔ حاجی نعمان نے کہا، میرے گودام میں کچھ سامان اٹھانے کا کام ہے، صبح آ جاؤ، اگر تم ایماندار نکلے تو مستقل کام مل جائے گا۔ اگلے دن رحمت اللہ صبح فجر کے بعد ہی حاجی نعمان کے گودام پہنچ گیا۔ وہاں دن بھر اس نے اتنی محنت کی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ حاجی صاحب بھی حیران ہو گئے۔ کئی دن گزرے۔ حاجی نعمان نے رحمت اللہ کو گودام کی چابیاں دینا شروع کر دیں۔ ایک دن کی بات ہے، حاجی صاحب نے جان بوجھ کر پیسوں سے بھرا ہوا ایک لفافہ گودام کے کونے میں رکھ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ مزدور واقعی ایماندار ہے یا نہیں۔ رحمت اللہ نے لفافہ دیکھا، اسے اٹھایا، صاف کیا اور حاجی صاحب کو دے دیا۔ حاجی صاحب، یہ لفافہ سامان کے نیچے گرا ہوا تھا، شاید آپ کا ہو۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے رحمت اللہ کو گلے لگا لیا اور کہا، بھائی، تم جیسے لوگوں کی ہی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ آج سے تم صرف مزدور نہیں، میرے گودام کے نگران ہو۔ اب رحمت اللہ صرف ایک مزدور نہیں رہا، اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ حاجی صاحب کے ساتھ کاروباری دوروں پر جانے لگا۔ حاجی نعمان اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ رحمت اللہ نے بھی کبھی غرور نہ کیا۔ وہ کہتا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو وہی مزدور ہوں جسے روٹی کے لیے ترسنا پڑا۔ اللہ نے عزت دی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اس کی سادگی، دیانت، نماز اور اخلاق کی وجہ سے علاقے میں اس کا احترام بہت بڑھ گیا۔ کامیابی کے بعد اکثر لوگ بدل جاتے ہیں، مگر رحمت اللہ ویسا ہی رہا۔ ایک دن حاجی نعمان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر کی تشخیص کی۔ حاجی صاحب نے اپنا سارا کاروبار رحمت اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا، میں سکون سے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے تم میری محنت کو ضائع نہیں کرو گے۔ رحمت اللہ نے وعدہ کیا اور حاجی صاحب کے انتقال کے بعد کاروبار سنبھالا۔ اس نے گودام میں کام کرنے والے تمام مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں،
ان کے لیے کھانے اور نماز کا بہتر انتظام کیا۔ رحمت اللہ اب خود ایک کامیاب تاجر تھا، مگر اس نے اپنا بیتا ہوا وقت مزدور کے حالات کو نہیں بھولا۔ اس نے الرحمت ٹرسٹ قائم کیا، جس کے ذریعے مزدوروں کے بچوں کو تعلیم، بیماروں کا علاج اور بے گھر لوگوں کے لیے چھت کا انتظام کیا جاتا۔ ایک دن ایک رپورٹر نے اس سے سوال کیا، رحمت صاحب، آپ تو اب بڑے بزنس مین ہیں، آپ نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ رحمت اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، بس اللہ کی رضا کے لیے مزدوری کی، صبر کیا، ایمان رکھا۔ رزق کا مالک وہی ہے، عزت کا مالک بھی وہی ہے۔ اگر دل میں اللہ ہو تو زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو، رحمت اللہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان، صبر اور سچائی ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ عزت، دولت اور مقام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ دوستو، آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔